خاتون چیخ رہی ہے، بول رہی ہے، اس کو دھکے دے کے وہ گاڑی میں پھینک رہا ہے۔ آج ایک بندے کو آپ سزا دے دیں، کسی دوسرے بندے کی جرت نہیں ہوگی ایسا کام کرنے کی۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر خواتین کو ویسے ہی دبا دیتے ہیں، اپنی بہن بیٹی کو ویسے ہی آواز نہیں اٹھانے دیتے کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یار ایک شخص عورت کو کھینچ رہا ہے، گاڑی میں بٹھا رہا ہے، کسی کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ تک ہاتھ نہیں کاٹیں گے تب تک کیسے آپ روک سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مدد پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے این ٹی این میں سینئر رپورٹر ہیں، کرائم بھی بڑی فالو کرتے ہیں، فائز چغتائی صاحب۔ السلام علیکم فائز بھائی۔ وعلیکم السلام، عمر بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ فائز بھائی میں ٹھیک۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں جس میں ایک جو ٹک ٹاک بناتی تھی ایک گرل تھی ثنا، اس کو اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس میں الحمدللہ مرڈر سے جو بچی ہے وہ بچ گئی ہے، لیکن اس نے اپنی ویڈیو بنا کر بتایا ہے کہ لوگوں کو میری ہیلپ کریں۔ سامیہ جو خاتون ہے انسٹاگرام پر بڑی پاپولر بھی ہیں، یہ اصل واقعہ کیا ہے فائز بھائی؟ محمد بھائی سب سے پہلے میں نا تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اسلام آباد نام دیکھیں آپ، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ جو تسلسل سے اب جو ہم اس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یقین کریں ایز اے مرد مجھے بہت شرمندگی اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے جو حادثات رونما ہو جاتے ہیں، یا جو اب یہ جو ہماری کل ایک جو خاتون ہے جن کی ویڈیو آئی ہے، یہ یقینی طور پر بہت ہی دردناک مناظر ہیں اس قسم کے جو سب سامنے آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ثنا جو ہماری ایک جو مرحوم خاتون تھی جس کو قتل کیا گیا اسلام آباد میں بڑی بے دردی سے، اور یہ نہیں تھا کہ وہ کسی چوک و چوراہے پہ بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے اندر داخل ہو کر کس طرح اس کو کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک لاہور میں واقعہ ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ایک بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جس کا ملزم گرفتار بھی ہو چکا ہے، گاڑی کے اندر بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد والے جس واقعے کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اسلام آباد شہر کے اندر نو ڈاؤٹ ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اس پہ کوئی تحریر نہ لکھی ہو اور کوئی ویڈیو شیئر ہو تو آپ یقینی طور پر آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ کسی انڈیا کے جو فلم آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں تو جب آپ وہ منظر دیکھیں کتنا دیدہ دلیری سے ایک شخص آتا ہے، ایک گھر سے ایک خاتون کو نکالتا ہے، روڈ کے اوپر کھڑا ہے، چلتے ہوئے روڈ کے اوپر کھڑا ہے، خاتون چیخ رہی ہے، بول رہی ہے، اس کو دھکے دے کے وہ گاڑی میں پھینک رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ منظر کشی جو یعنی کہ جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھی ہے، کتنی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے میں کوئی ایسا مائنڈ سیٹ بلڈ کریں کہ یار اس قسم کی جو وائلیشنز ہیں اس کو کسی طرح ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کا تسلسل سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اب جس طرح خاتون نے بتایا سارا واقعہ کہ مجھے اس نے پرپوزل بھیجا اور میں نے انکار کر دیا، اور شکر ہے اس خاتون کی جان بچ گئی۔ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس کی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی وہ بچ گئی، وہ گاڑی تک وہ لے کے گیا، اس سے باہر نہیں چل سکا۔ تو یہ اب آپ اس سے یعنی کہ میرے پاس تو اس معاملے میں الفاظ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ سارا منظر دیکھا ہے ہم اپنی آنکھوں سے۔ بالکل فائز بھائی بالکل۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ اسلام آباد کا ناظرین آپ لوگوں نے واقعہ دیکھا ہے، یہ انتہائی افسوسناک دردناک کہانی ہے، اور بڑا ریسنٹلی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، لیکن اس میں بیچاری ایک جو ثنا نامی خاتون تھی اس کو مرڈر کر دیا گیا، اور اسی واقعے کو بھی شاید اس طرح کر سکتا تھا یہ جو حسن نامی۔ اچھا فائز بھائی، یہ جو حسن نامی جس طرح حسن زاہد لاہور سے گیا ہے اسپیشل وہاں پر، ان کی کیا مائنڈ سیٹ میں آتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ کس طرح کا آج کل کے آپ بھی نوجوانوں میں رہتے ہیں، یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ بنتا کس طرح ہے کہ کسی لڑکی کے پاس جانا، اس کا فون کو کھینچنا، پھر اس کو گاڑی میں دھکیلنا، اس طرح کے مائنڈ سیٹ اصل میں بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کی اگر بات کریں، دیکھیں ایک جن سے مخالف ہے یعنی کہ ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، آپ کے ذہن میں تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آہستہ آہستہ جانوروں والے ماحول میں جاتے جا رہے ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس قانون موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ وائلیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی اس پروسیس کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیا جو شخص گھر سے نکلا ہے وہ کسی ماں سے پیدا نہیں ہوا،
اس کی کوئی بہن نہیں ہے, اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے, لیکن سارا کچھ موجود ہے. کیا کسی ماں بہن بیٹی نے اپنے آنے والے بھائی سے یا بیٹے سے پوچھا ہے کہ آج تم کسی خاتون کو تنگ تو نہیں کیا, یا تمہارے سے کوئی عورت تنگ تو نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک مجموعی طور پر جو ہمارا معاشرہ اس وقت اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے, اس پہ ہمیں مل جل کر کام کرنا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر وائلیشنز بڑھتی جائیں گی. اور دوسرا, سزا کا نہ ملنا. دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آج ایک بندے کو آپ سزا دے دیں, کسی دوسرے بندے کی جرت نہیں ہوگی ایسا کام کرنے کی. وائلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ جرم کرتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, جو مساوی قانون نہیں ہے, غریب کے لیے امیر کے لیے طبقاتی نظام چل رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو معاشرے میں اس وقت, اگر آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, میں اس وقت پلیٹ فارم پہ آپ کے واسط سے بات کرتا ہوں. دیکھیں, اگر میں ایک مسلمان ہوں, میرے سامنے اگر کوئی خاتون کسی طرح سے بھی جا رہی ہے, بے شک یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, لیکن مجھے تو اسلام کہتا ہے نا کہ یار اپنی آنکھیں نیچے کر کے چلے جاؤ. لیکن اب بات وہی ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں. اب اس قسم کے معاملات کے اندر میں کہتا ہوں اس خاتون کو داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اپنا آپ سامنے لے کے آئی اور انہوں نے یہ سارا بتایا. ایک خاتون ہے, اس نے آپ نے اس کو رشتہ بھیجا, وہ نہیں مانی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے؟ بالکل بالکل. اچھا فائز بھائی، اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے تھے، لاہور کے گرد و نواح میں اس طرح کے واقعات نظر آتے تھے، چھوٹے شہروں میں ہم دیکھتے تھے، کوئی کراچی میں اس طرح کے، لیکن ایک جو کیپٹل ہے، جو مطلب کہ جو پورے ریاست کو، جو پورے ملک ہے اس کو چلاتا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. پھر ادھر ایک پڑھی لکھی سوسائٹی مانا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں ایک اچھی، لیکن وہاں بھی مائنڈ سیٹ میں ہم دیکھیں نا، یہ کوئی ان پڑھ جاہل اس طرح کا بندہ تو نہیں تھا نا کہ جو اتنی بڑی گاڑی لے کے آیا پھر لڑکی کو اس طرح کر رہا ہے. تو یہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا ہے اصل میں؟ اب اسلام آباد اچھا, جیسے شہر میں اس طرح کے واقعات ہونا تو بڑا، اس کو تو ان نارمل چیز ہے یہ. دیکھیں یہ واقعہ کہیں پہ بھی ہو, وہ ان نارمل ہی ہونا چاہیے. یہ ایسا آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو بہت انہونی ہو گیا. اور جس طرح سے وائلیشن بھر رہی ہے, اس سے کوئی بھی علاقہ نہیں بچا. آپ یقین کریں, اس اول تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر خواتین کو ویسے ہی دبا دیتے ہیں, اپنی بہن بیٹی کو ویسے ہی آواز نہیں اٹھانے دیتے, کہ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. سب سے پہلا جرم تو ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں نا. تو جب اسلام آباد, نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر پوری جو مشینری بیٹھی ہوئی ہے پوری, یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں, یہاں پر نیشنل اسمبلی ہے اور دوسرے تیسرے سال تمام جو ادارے یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر ہو جانا یا کہیں دوسری جگہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اور اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے, میں نے پہلے ذکر کیا, ایک شخص آ رہا ہے, صرف ایک آ رہا ہے, اس گاڑی کے اندر صرف ایک شخص ہے, اور وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور باہر نکلتا ہے, بیل دیتا ہے, خاتون کو باہر کھینچ کے لاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنا سیکیورٹی ادارے کہاں پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یار عام معاشرے میں جو لوگ وہاں سے چل رہے ہیں, گزر رہے ہیں, وہ اس جس سے بالکل بے پرواہ ہو کے گزر رہے ہیں کہ یار ایک شخص عورت کو کھینچ رہا ہے, گاڑی میں بٹھا رہا ہے, کسی کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ طبقاتی نظام ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ جو کھینچ رہا ہے یہ طاقتور انسان ہے, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, جو ہمارے ملک کے اندر طبقاتی نظام اور یہ دو قانون بنا دیے گئے ہیں, تو اللہ نہ کرے ہمیں کوئی ایسی تصویر دیکھنی پڑ جائے کہ کسی کے سامنے اس کی ماں بیٹی کو اٹھا رہا ہو, تو اس کو پتا ہوگا کہ یار یہ بڑا جو مضبوط یا پیسے والا یا کوئی بڑا انسان ہے, میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس طرح کی بھی تصویریں آنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس پہلے سے جو قانون موجود ہے خواتین کے وائلیشن کے حوالے سے, جو ہمارے پاس قوانین ہے, اس پر سختی سے کھلے عام سرے عام اس پر سزائیں دینے کے جب تک ہم نہیں دیں گے, معاشرے میں وائلیشن ختم نہیں ہوگی. جب آپ تک ہاتھ نہیں کاٹیں گے تب تک کیسے آپ روک سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ تو یہ ظلم کی تصویر بن جانا ہی کافی نہیں ہوتا. آپ ظالم کے خلاف بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے اس حساس معاملے میں مجھے بولنے کا موقع دیا. جو میرے جذبات ہیں میں اس کو نکال چکا ہوں. ہم سب کا یہی فرض ہے کہ ہم بھرپور آواز اٹھائیں. آج اس خاتون نے اپنے بارے میں یہ الفاظ کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاتون جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اوپنلی آ کر ایکسپوز کرے, تاکہ معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے وائلیشن میں کمی آ سکے خواتین کے خلاف.
बिल्कुल नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात अगर आपके साथ होते हैं और अगर आप खामोश बैठ जाएँगे तो जो करने वाले हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी और उनका हौसला अफ़ज़ाई भी होगी। जब आपके साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती होती है, जब आप उस पर बोलते हैं और वो चीज़ें जब लोगों तक पहुँचती हैं, तो जिन लोगों तक पहुँचती है, अगर किसी का माइंडसेट ख़राब हो तो वो भी ठीक हो जाता है कि नहीं। और दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट है, उनको एक स्ट्रिक्टली इस पे जो भी इसके कानून हैं उनके तहत सख्त-सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। ताकि जितना कानून सख्त होगा और जितनी कानून की अमलदारी होगी, उतना ही जुर्म की जो तादाद है वो कम होती जाएगी। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और फ़ाइज़ चुग़ताई साहब को इजाज़त दीजिए नए दौर से। खुदा हाफ़िज़।